بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ اسلام، سبق نمبر 30۔ مشہور علمی، مذہبی اور سیاسی تحریکیں اور ادارے۔ عزیز طلباء، اس سے قبل ہم نے عہدے برطانوی کی، خاص طور پر انگریزوں کی آمد، مقاصد کے حوالے سے جانا تھا۔ آج کا ہمارا جو لیکچر ہے اس میں ہم انشاءاللہ تعالی بر صغیر میں ہونے والی مذہبی اور سیاسی تحریکوں کا، اور خاص طور پر ان تحریکوں کا کہ جن میں آزادی کے عناصر چھپے تھے، ان پر گفتگو کریں گے۔ وہ تحریک کیوں بنائی گئی، اس تحریک کے مقاصد کیا تھے، اور اس تحریک نے آگے چل کر کس قدر کامیابی حاصل کی، انشاءاللہ تعالی آج ہم اس لیکچر میں ضرور جانیں گے۔ سب سے جو پہلی تحریک ہے وہ ہے خلافت یا تحریک مجاہدین۔ تحریک مجاہدین کا اگر میں پس منظر بتاؤں تو یہ 1821 میں تحریک کو بنیاد رکھی گئی، جس کا مقصد ایسے مجاہدین تیار کرنا تھا، لوگوں کو تیار کرنا تھا جو آگے چل کر، جو کہ 1857 کی اگر آپ جنگ آزادی دیکھیں جس میں ناکامی ہوئی، اس حوالے سے مسلمانوں کو، خاص طور پر نوجوان نسل کو تیار کرنا تھا۔ اب لازم نہیں ہے کہ آپ ہر میدان میں کامیاب ہی ہوں، کبھی نہ کبھی آپ کو کسی نہ کسی میدان میں ناکامی کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، لیکن چونکہ اس تحریک کی بنیاد علماء نے رکھی، اور اسی طرح ان لوگوں کو بھی تیار کیا اس تحریک کے لیے۔ شاہ عبدالعزیز نے سید احمد شہید کی اہلیت کو دیکھتے ہوئے ان کو سربراہ بنایا اور اپنے رشتہ داروں کو ان کی بیعت کرنے کا حکم دیا۔ ان میں سے 3 شخصیات بہت مشہور گزری ہیں، جس میں سب سے پہلے مولوی محمد یوسف صاحب نے بیعت کی، جو کہ شاہ ولی اللہ کے برادر اکبر بھی ہیں اور شاہ اہل اللہ کے پوتے ہیں۔ اس میں جو دوسری شخصیت ہیں وہ مولانا عبدالحی ہیں، جو کہ شاہ عبدالعزیز کے بھانجے اور داماد بھی تھے۔ تیسرے جو کہ شاہ اسماعیل شہید، جو شاہ عبدالعزیز کے بیٹے تھے، اور یہ تینوں اشخاص اس جماعت کی اساسی کارکن میں شامل تھے۔ بحیثیت اساسی کارکن کے، سیاسی کارکن کے، انہوں نے اپنا کردار اور رول ادا کیا۔ اب سید احمد شہید کے سربراہی میں مخلص کارکنوں کی ایک چھوٹی سی جماعت تیار ہو چکی تھی، جس کا دن رات ایک ہی مقصد تھا کہ ایسے نوجوان نسل کو تیار کیا جائے کہ جس سے آگے چل کر ہمیں کسی بھی قسم کی ناکامی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اگرچہ ناکامیوں کی وجوہات دیکھی جائیں تو اس میں یہ وجہ شامل تو نہیں ہے، اگرچہ بالکل واضح ہے، لیکن ظاہری بات ہے کچھ نہ کچھ ایسے اقدامات ہیں جن کی بنیاد پر ان کو قصوروار بھی ٹھہرایا جا سکتا ہے، لیکن زیادہ نہیں۔ اس تحریک کا ایک مقصد نہیں تھا، 2 مقصد نہیں تھے، بلکہ اس کے کچھ اور مقاصد بھی تھے، جس کو میں نے یہاں پر کچھ ترتیب سے بیان کرنے کی میں کوشش کروں گا۔ سب سے جو اس کا پہلا دور ہے، اگر آپ دور کے حوالے سے دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو حقیقی مسلمان بنانا۔ گویا ہمارے ہاں آج بھی اگر آپ دیکھیں تو مسلمانوں میں میکسیمم جو ہمارے پاس میجورٹی ہے نوجوان نسل کی، ان کا دین سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر آپ یونیورسٹیز میں خاص طور پر چلے جائیں، وہاں پر لادینیت ہے، لادینیت کے ساتھ ساتھ وہاں پر ملحد لوگ پیدا ہوتے ہیں، وہاں پر جا کے لوگ ملحد بن جاتے ہیں، جو کہ نہ کسی خدا کا مانتے ہیں، نہ کسی عبادت کو مانتے ہیں، جن کا تعلق ہی نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے تو ایسے مجاہدین کو تیار کرنا تھا جن کا کام تبلیغ ہے، کہ وہ لوگوں میں جائیں اور جا کے حقیقی مسلمان ہونے کی پہچان کروائیں، عبادات کی طرف راغب کریں، ان کے ایمان کو، جذبے کو مزید بڑھائیں۔ چونکہ ہندوؤں کے ساتھ رہ کے، انگریزوں کے ساتھ اور مسیحیوں کے ساتھ رہ کر مسلمانوں کی بہت ساری عادات رسومات جو تھی وہ ہندوانہ ہو چکی تھی۔
اور ان میں اپنی اقدار ثقافت بالکل ختم ہوتی جا رہی تھی۔ اس کا دوسرا جو دور تھا یا دوسرا مقصد آپ یہ سمجھ لیں، وہ یہ تھا احیاء دین۔ دین کی اقدار کو سنبھالنا مسلمان کا فرض ہے، اور اس کو آگے لے کر چلنا اور سوسائٹی کے اندر اس کو ایک نمونہ بنانا اور نمونہ بنا کے پیش کرنا، یہ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے، ہر شخص کی ذمہ داری ہے، فردن کی ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے کسی ایک جماعت کو نہیں آپ ٹھہرا سکتے۔ تو احیاء دین کے حوالے سے علماء کرام نے اس تحریک میں بہت بڑے مقاصد کو پیش کیا۔ اسلامی ریاست کا قیام، اب چونکہ ایک بہت بڑا مقصد اس میں اسلامی ریاست کا قیام بھی تھا، اس لیے وہ دوبارہ اس سلطنت کی روح کو، خلافت کی روح کو دوبارہ پھونکنا چاہ رہے تھے، اور نوجوانوں میں وہ جوش، جذبہ، ولولہ پیدا کرنا چاہ رہے تھے جس سے دوبارہ سے اس ریاست کا، اس اسلامی ریاست کا جو ایک خواب بن چکی تھی، اس کو دوبارہ سے قیام کرنا تھا۔ اقامت دین اور دعوت اصلاح، گویا دعوت و اصلاح کے حوالے سے بھی میں نے پہلے عرض کیا کہ احیاء دین کی جو اور اقامت دین کا جو معاملہ تھا، اس کے سارا انحصار دعوت و تبلیغ کے اوپر ہے، اور یہ تبھی ہوگا کہ جب آپ کسی نوجوان نسل کی آپ تربیت کریں گے تو وہ آگے چل کے ایک پوری قوم کی تربیت کرے گا۔ توسیع دعوت، گویا دعوت کو آپ چھوٹے پیمانے پر اب نہیں رکھ سکتے۔ اب اس تحریک کا مقصد صرف یہ نہیں تھا کہ 10-15 لوگوں میں اس کو شامل کیا جائے، بلکہ اس کا مقصد یہ بھی تھا کہ اس دعوت کو، اس تبلیغ کو اور اس مجاہدین کی تحریک کو پورے بر صغیر کے اندر پھیلا دیا جائے، گویا اپنے کارکنان کو جگہ جگہ پھیلا دیا جائے تاکہ وہ دین اسلام کی تبلیغ کریں۔ اگر مقاصد تحریک کا دوسرا دور دیکھا جائے تو اس میں تھا سفر حج، گویا آپ کے پاس مجاہدین تیار ہو گئے ہیں، ان کی ٹریننگ ہو گئی ہے، ہر طرح سے وہ بالکل تیار ہیں، لڑنے کے لیے بھی تیار ہیں، جان دینے کے لیے بھی تیار ہیں، دین کی دعوت و تبلیغ دینے کے لیے بھی تیار ہیں، ہر طرح سے وہ تیار ہیں۔ تو سب سے پہلا ان کا دوسرا دور جو یہ تھا کہ سفر حج، یعنی کہ فریضہ اقامت دین کے آخری مرحلہ ہے جہاد میں قدم رکھنے سے پہلے وہ یہ چاہتے تھے کہ اس کام کو اچھے طریقے سے انجام دینے کے لیے حج کی ادائیگی کی جائے، گویا پوری تحریک کی توجہ حج کی طرف لگ گئی۔ اب اس وقت چونکہ جو حج تھا وہ بحری سفر کیا جاتا تھا، اور کئی علماء نے اس خوف سے کہ ہم نے اتنی محنت سے ایک جماعت تیار کی ہے اور ان کو ہم نے آگے لے کے چلنا ہے، اور عین موقع پر جب آپ جہاد کا وقت آیا آپ لوگ حج پہ جانا چاہ رہے ہیں، لہٰذا اس خدشے کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ دریا میں جائیں گے، ہو سکتا ہے 6 ماہ لگیں، 7 ماہ لگیں، دریا ڈوب بھی سکتا ہے، شہادت ہو سکتی ہے، کوئی اور مسئلہ ہو سکتا ہے، لہٰذا یہ خطرہ لاحق ہو گیا۔ اب علماء کی اتنی بڑی جماعت کو اور ساتھ وہ مجاہدین جن کو تیار کر رکھا تھا ان کو حج پہ بھیجنے کے لیے علماء نے یہ فتویٰ دیا کہ آپ حج پہ نہیں جا سکتے، آپ حج کی فریضے کو روک دیں۔ لیکن چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ معاملہ طے پا چکے تھے، لہٰذا اس کو اب روکا نہیں جا سکتا تھا، انہوں نے اس کے خلاف قدم اٹھایا اور حج پر چلے گئے، اور اس طرح 400 افراد پر مشتمل ایک پورا مکمل قافلہ تیار ہوا جو شوال 1236 عیسوی کو رائے بریلی سے چلا اور 1239 ہجری میں مطابق 1824 عیسوی کو وطن واپس لوٹ آئے، اور جیسے یہ واپس لوٹے تو ان کی خوشی کی انتہا نہ تھی۔ دوسرا اس کا جو دور تھا یا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ دعوت جہاد، گویا حج سے واپسی کے بعد باقاعدہ جہاد کی دعوت شروع کر دی گئی۔ تبلیغی دورے کے لیے تنظیم کو ٹھوس بنیادوں پر اٹھایا گیا، اور 1 سال اور 10 مہینے کے قلیل عرصے کے اندر مجاہدین فی سبیل اللہ کی ایک منظم جماعت تیار ہو چکی تھی کہ جن کا کام اقامت دین اور احیاء دین اور اسلامی ریاست کا قیام تھا۔ جنگ آزادی، اس کی اگر آپ سیاسی اس بات دیکھیں تو لاز ڈہلوزی نے دیسی ریاستوں پر قبضہ کرنے کے لیے الحاق کیا، اور جو پالیسی بنائی تھی وہ کسی کے لیے قابل قبول نہ تھی، گویا وہ اتنی سخت پالیسی تھی کہ اس میں کسی کا بھی کوئی بھی فائدہ نہیں تھا، اور اس کا مقصد ایسٹ انڈیا کمپنی کی جو مقبوضات میں اضافہ کرنا تھا۔ ہم نے پہلے یہ پڑھ چکے ہیں کہ جو ایسٹ انڈیا کمپنی ہے اس کا صرف مقصد قبضہ گروپ تھا، مسلمانوں کو تنگ کرنا تھا،
मुसलमानों के मदारिस को मिटाना था, इस्लामी तालीमात को ख़त्म करना था, इनके उलमा को कत्ल करना था। गोया ये वो तमाम मकासद शामिल थे। लिहाजा जो देसी रियासतें थीं, जिसमें तकरीबन 635 देसी रियासतें शामिल होती हैं, दक्कन भी उसी में था, साम भी, और ये सारे उसी के अंदर, बेल्ट पूरी उसके अंदर आती है। तो ये तमाम के तमाम मकासद इसमें शामिल थे। मुगलिया दौरे हुकूमत की जागीरों को ज़ब्त कर लिए गए, जिसकी वजह से उमरा इनके ख़िलाफ़ हो गए। और ये हम तकरीबन आज से 2 लेक्चर पीछे हम ये पढ़ चुके हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी और बरतानवी राज का सबसे बड़ा मकसद ये भी था कि उन्होंने मुगलिया ख़ानदानों की जो बड़ी बड़ी इमारात, बड़े बड़े महल्लात, उन पर न सिर्फ कब्ज़ा किया बल्कि उनको हड़प कर गए। अगर आप माशरती जंग आज़ादी के माशरती असबाब देखें तो मकामी बाशिंदों के साथ तौहीन आमेज़ सलूक किया गया। गोया मुसलमान को इंसान ही नहीं समझा जाता था, उसको नफ़रत की निगाह से देखा जाता था, उसके साथ कल्चर बेस के ऊपर बात की जाती थी, ज़ात पात का मसला आ चुका था और नस्ली इम्तियाज़ की पॉलिसी अपनाई गई, जिसको दीन इस्लाम ने ख़त्म किया। और ये अंग्रेज़ उसी नस्ली इम्तियाज़ को, जो कि शायद कुछ एक मुद्दत के लिए आपस में हिंदू और मुसलमान भूल चुके थे कि हम हिंदू हैं या मुसलमान हैं, ये दोनों जमातें मिलकर अंग्रेज़ों का मुकाबला कर रही थी। और अंग्रेज़ कभी भी ये नहीं चाहता था कि ये लोग हमारे सामने खड़े हों, लिहाजा उसने क्या किया, इनको आपस में ज़ात पात के मामले में उलझा दिया और काले को काले पर तरजीह देना शुरू कर दी, जिससे मुसलमानों के सकाफती विरसे को तज़यीक़ का निशाना बनाया गया और इस पर मज़ीद कीचड़ उछाला गया। जिस तरह आज भी अगर देखें कहीं पर खुदकश हमला होता है, अगर वो किसी भी ज़ात से ताल्लुक़ रखता है, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन उसको मुसलमानों पर डाल दिया जाता है। अगर आप डेनमार्क वाला हिसाब देखें या इंग्लैंड में देखें उस शख्स को कि जिसने लाइव कैमरा चलाकर मस्जिद के अंदर घुस के लोगों को गोलियां मारी, इस तरह जिस तरह को गेम या फिल्म की शूटिंग हो रही होती है, वो शख्स क्रिश्चियन था। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या आप पूरी क्रिश्चियनिटी को आप दहशतगर्द कहेंगे? नहीं कह सकते। लेकिन मुसलमानों के यहाँ अगर कोई बच्चा पटाखा भी फोड़ देता है तो फिर भी उसका कसूर मुसलमानों को ठहराया जाता है और दहशतगर्द का नाम दिया जाता है। अंग्रेज़ों ने चूँकि हुकूमत मुसलमानों से छीनी थी, जो कि खिलाफत उस्मानिया के शक्ल में थी, इसलिए इन्हें मुआशी तौर पर तबाह करने की कोशिश की गई और मुसलमानों के साथ बदसलूकी का कोई भी मौका हाथ से ना जाने दिया। मैं फिर अर्ज़ कर रहा हूँ कि दर हकीकत मकसद सिर्फ ये था कि किसी न किसी तरह मुसलमानों की तज़हीक की जाए। मजहबी और मुआशी वजूहात में देखें तो हिंदुस्तानियों के मज़हब को पसे पुश डालते हुए ईसाईयत की तबलीग की गई और इसका लिटरेचर यानी कि इसकी किताबें, इनके वाक़यात, इनके किस्से, ये हर चीज़ें तकसीम की गई और ये आज भी हो रहा है। आज भी अगर आप जिस तरह सिटी स्कूल है, गैरिजन स्कूल है और BDS है, ये कैम्ब्रिज स्कूल है, अगर आप बड़े बड़े स्कूलों में जाए वहाँ पर क्रिश्चियनिटी का सारा निसाब पढ़ाया जाता है, इस्लाम का उधर कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। और अंग्रेज़ हुकूमत ने औकाफ पर कब्ज़ा कर लिया जिनकी निगरानी उलमा के हाथों में हुआ करती थी। सरकारी मदारस में निसाब तब्दील कर दिया गया और ज़ात पात का सिस्टम की हमायत की गई। और आज भी अगर आप देखें तो हमारे यहाँ मदारस को इंतहाई हकीर नज़र से देखा जाता है। हुफ़ाज़ कराम को, उलमाए कराम को, कुर्रा हज़रात को एक इंतहाई निचले दर्जे का एक नीच शख्स समझा जाता है, कमज़ाद समझा जाता है, जबकि ये लोग सबसे बड़े हैं। इन लोगों का ईमान बहुत पुख्ता होता है, ये लोग हमसे बहुत बेहतर हैं, बहुत बेहतर हैं। मुआशी इसबाब में देखे जाएँ तो देसी सनत को तबाह कर दिया गया, बर सगीर की तजारत पर अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा कर लिया। ये हमने इससे पिछले 2 दर्स में पढ़ा कि किस तरह अंग्रेज़ों ने अपनी तिजारत को यहाँ पर कामयाब करने के लिए बर सगीर की तमाम तिजारत का बेड़ा बोड़ दिया, जो किसी दौर में अरूज पर हुआ करती थी और इसको सोने की चिड़िया कहा जाता था। और हिंदुस्तान को अदना किस्म के मुलाजमतें दी गई और मुसलमानों को तो मुलाजमतों के दरवाजे भी बंद कर दिए गए। गोया जो मुलाजमतें रखी हुई थी वो हिंदुओं के लिए तो मौजूद होती थी, लेकिन मुसलमानों के लिए कोई भी मौजूद ना होती थी, बल्कि उनको तो इंतहाई जलीलाना रवैया जो है वो इख्तियार किया गया। और वो हिंदुओं के साथ मिलाकर अंग्रेज़ों ने ये साजिश बनाई कि हम मुसलमानों को, असल में यहाँ पर मसला इनको मुसलमानों से नहीं है बल्कि मसला इनको इस्लाम से है। तो इस्लाम को किसी न किसी तरह ख़त्म करना चाहते थे। वाक़यात के हवाले से देखे जाए तो जंग आज़ादी की फौरी वजह एक ये थी, नई किस्म की बंदूक ईजाद की गई और उस बंदूक के ऊपर उन्होंने सूअर की चर्बी की एक जो है वो कारतूस के ऊपर लगा दी। अब उसको जब चलाते थे उससे पहले उसको मुंह से खोलना पड़ता था। अब मुसलमानों ने इससे इनकार कर दिया,
لہٰذا اب وہ گائے کی چربی اپنائی گئی تو اس پہ ہندوؤں نے اعتراض کر دیا کہ ہم اس کو حرام سمجھتے ہیں، لہٰذا ہم اس کارتوس کو استعمال نہیں کریں گے، اور اس طرح بہت بڑی ایک جماعت جو کہ ہندوؤں کی اور مسلمانوں کی، انہوں نے جنگ آزادی سے کیا کر دیا، بغاوت کر دی۔ اسی طرح پھر انہوں نے بہادر شاہ ظفر کو اٹھا کے سیٹ پہ بٹھا دیا، جو کہ ایک بوڑھا شخص تھا، بوڑھا شخص اور شاعر تھے۔ ان کی قیادت میں انہوں نے دلی کو آگے کیا، لیکن چونکہ کمزور تھے، کمزور حکومت تھی، انگریزوں نے بہادر شاہ ظفر کو قید کر لیا، اس کے خاندان کو بھی قید کیا، اور صبح فجر کے وقت اس کے 2 بیٹوں کے سروں کو کاٹ کے تشت کے اندر رکھ کے اور بہادر شاہ سے کہا یہ لو تم ناشتہ کرو۔ تحریک علی گڑھ کے حوالے سے دیکھیں تو وہ 1857 کی جنگ آزادی کی ناکامی کے بعد مسلمانوں نے یہ محسوس کر لیا کہ انگریزوں نے پرانے تعلیمی نظام کو مٹانے کے درپے ہیں، جو ہماری ثقافت اور مسلمانوں کی تہذیب ہے ان سب کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور دوسری طرف جو عیسائی مشنری ہیں جن کو ہم تاریخ دان مورخ بھی کہتے ہیں، وہ بڑے تیزی سے اداروں کو تعمیر کرتے جا رہے ہیں، چرچوں کو تعمیر کرتے جا رہے ہیں، اور اپنے چرچ کو وہ پاورفل بنا رہے ہیں، اور نیا تعلیمی نظام جو کہ مہذبانہ تعلیمی نظام اور دینی روح سے یکسر عاری تھا، اور ہندوستان کی نئی نسل جو خصوصاً مسلمانوں کو لادینیت اور مغربیت کی رنگ میں رنگ رہا تھا۔ آج بھی آپ دیکھیں ہمارے ہاں زیادہ تر نوجوان انگریزوں کو پسند کرتے ہیں، نہ ان کو محمد بن قاسم سے لینا دینا، نہ محمد غوری سے ہے، نہ بابر سے ہے، نہ کسی اور التمش سے ہے، ان کو ان ہمارے ہیرو سے مقصد ہی نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ خالد بن ولید کون تھے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ عبیدہ بن جرار کون تھے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ حذیفہ بن یمان کون ہے، ان کا پتہ ہی نہیں ہے۔ ان کو آپ پوچھ لیں کہ الیگزینڈر کون تھا، ان کو آپ پوچھ لیں ارسطوٹل کون تھا، اس کو آپ پوچھ لیں۔ گویا ہمارے نوجوان نسل کو مذہب سے بالکل، دین سے بالکل دور کر کے مغربی شوق ڈال دیے گئے ہیں، اور پھر یہ بات بھی واضح ہو گئی تھی کہ ایک نئی تعلیم سے ہندو بڑھ چڑھ کر فائدہ اٹھا رہے تھے، لیکن پوری ہندو قوم انگریزوں کی منظور نظر بن کر مسلمانوں سے 750 تولہ اقتدار سے محرومی کا بدلہ لینا چاہ رہی تھی۔ گویا وہ تمام کی تمام باتیں مسلمانوں کے خلاف آ رہی تھیں۔ تحریک خلافت کے حوالے سے آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ترکوں کا ساتھ جو ہے، اب یہ دیکھیں پہلی جو جنگ عظیم میں ترکی نے برطانیہ کا ساتھ دیا، اور جنگ میں شمولیت سے ہندوستان کے مسلمان پریشان ہو گئے، اور انہوں نے یہ معاہدہ کیا کہ آپ ترکی کو ختم نہیں کریں گے، گویا ان کے ساتھ آپ معاہدہ کریں گے، ہمارے مقدس مقامات کی بے حرمتی نہیں کریں گے، جس طرح اس کا جغرافیائی حصہ ہے ترکی کا ویسے رہنے دیں گے۔ لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ انگریز کبھی بھی اپنے مفاد کے لیے دوسرے کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرتا، اس کو جہاں پر اپنا فائدہ نظر آتا ہے وہ اپنے فائدے کو ضرور دیکھتا ہے۔ اس طرح جنگ کے بعد مسلمانوں کی خلافت محفوظ رہے گی، یہ سب وعدے ہوئے تھے، لیکن ایسا انہوں نے نہیں کیا، اور جرمنی اور اس کے حلیفوں کو شکست ہوئی، اور اس کے بعد ترکی کے ٹکڑے ہو گئے۔ جنگ کے خاتمے کے بعد برطانیہ نے اس کے اتحادیوں نے وعدہ خلافی کی، جس کی بنیاد پر تحریک خلافت کھڑی ہوئی، اور اس کا مقصد صرف کیا تھا، اس خلافت کا بچاؤ کرنا۔ اگر خلاصہ سبق دیکھیں تو اس کے علاوہ بہت سی چھوٹی چھوٹی تحریکیں موجود میں آئیں، جن کا مقصد محض مسلمانوں کے مقدس مقامات کی حفاظت کرنا تھا، اور اپنے بچوں کو انگریزی تعلیم سے بچانا تھا، جس سے کہ وہ لادین ہو رہے تھے، بے دین ہو رہے تھے، اور انگریزوں کا مقصد محض خلافت کا خاتمہ اور اسرائیل کو مزید مستحکم کرنا، جس کو کہ آج بھی اگر آپ دیکھ سکتے ہیں تو اسرائیل کو فلسطین کا اوپر قابض کر کے فلسطین کو ٹوٹلی ختم کر دیا گیا۔ تمام تحریکوں کا ایک ہی مقصد واضح ہوتا ہے، اور وہ ہے دین اسلام کی سربلندی اور مسلمانوں کی حفاظت، جبکہ اس کے برعکس انگریزوں کا مقصد بالکل واضح ہے کہ وہ اسلام کو سرے سے ختم کرنا چاہتے ہیں۔ عزیز طلباء، یہاں پر ہمارا سبق مکمل ہوتا ہے، انشاءاللہ تعالی اگلے سبق کے ساتھ ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔